أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی مدد سے شروع کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 51 اس سے پہلی آیات میں تذکرہ ہو رہا تھا اہل کتاب کا، خصوصاً یہودیوں کا، اور آئندہ آیات میں بھی انہی کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس پہلی آیت میں کہ ان کا حال دیکھیں، کن کا؟ یہودیوں کا، کہ یہ مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے اس حد تک آگے نکل گئے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی کرنے میں حسد کی وجہ سے اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اہل مکہ یہ مسلمانوں سے بہتر ہیں دین کے اعتبار سے، حالانکہ یہ اہل کتاب ہیں۔ تورات و انجیل کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون زیادہ بہتر ہے دونوں میں سے، کون توحید کے اوپر ہے، کون واضح طور پہ شرک کرتا ہے اور دیگر امور۔ لیکن چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام مسلسل آتے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، اور اب یہ سلسلہ ٹوٹا ہے اور آخری نبی آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، تو یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی، کن کو؟ یہودیوں کو۔ تو اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو مکہ کے لوگ ہیں یہ مسلمانوں سے بہتر ہیں دین کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اس کا معنی کیا؟ الم تعلم، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ الی الذین اوتوا نصیب من الکتاب، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی جانب، ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبتی، جبت کے اوپر۔ جبت کی تفسیر جادو کی گئی ہے، اور یہ تفسیر ہے جناب عمر فاروق کی، اور بخاری شریف میں آئی ہے۔ جبت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد بت ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد کاہن اور جادوگر قسم کے لوگ ہیں۔ تو جبت جو ہے اس کے معنی و مفہوم میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ چیز آئے گی تو جناب عمر فاروق نے ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ جادو۔ والطاغوت، طاغوت سے مراد ہر وہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس کے اوپر راضی نہ ہو، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ طاغوت کی ایک تفسیر تو یہی کی جاتی ہے کہ ہر وہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، وہ راضی ہو یا نہ ہو، لیکن دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ ہر وہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس کے اوپر راضی نہ ہو، ان کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری عبادت کی جائے۔ اور طاغوت وہ ہو جائے گا جو چاہتا تھا کہ میری عبادت کی جائے، یعنی کہ جو نہیں چاہتا تھا اسی طرح طاغوت کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہی اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ باطل معبود، جس کی غلط عبادت ہوتی ہے وہ راضی ہو یا نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ جناب عمر فاروق نے اس کی تفسیر کی ہے شیطان۔ کس کی؟ طاغوت کی۔ یہ کہ جب انہوں نے جبت کی تفسیر کی جادو، تو انہوں نے طاغوت کی تفسیر کی شیطان۔ تو اب دیکھیے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ ایمان لاتے ہیں بالجبتی، جادو پہ، والطاغوتی، اور شیطان پہ یا باطل معبود پہ، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا۔ اس میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ اس زمانے کے اہل مکہ۔
اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کیا کہ ہا اولائی، یہ کون؟ یہ اہل کفر، اور خصوصاً کون؟ مکہ کے مشرکین. ہا اولائی، یہ اہدا، زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین، ان لوگوں کے مقابلے میں جو ایمان لائے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اچھا، ہدایت یافتہ ہے کس لحاظ سے؟ سبیلا، یہ تمیید ہے اہدا کی، یعنی کہ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے راستے کے لحاظ سے، دین کے اعتبار سے. گویا کہ انہوں نے اہل مکہ کے دین کو مسلمانوں کے دین سے بہتر قرار دیا. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 52 میں، 52 میں، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ لعنت کی ہے. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. لعنہم، ہم کی ضمیر الذین کی طرف جا رہی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی کہ جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. اچھا، یہ لعنت یہاں پہ کس وجہ سے ہوئی؟ ویسے تو ان کے اور بھی بڑے جرائم ہیں، لیکن یہاں پہ لعنت ہونے کی وجہ مشرکین مکہ کے دین کو اہل ایمان کے دین سے بہتر قرار دینا ہے. تو آج بھی اگر کوئی اسلام سے زیادہ کسی اور دین کو بہتر قرار دیتا ہے تو اس کے اوپر یہی حکم لگے گا. صورتحال تو یہ ہے کہ دین اسلام کے برابر کا دین کسی اور کو قرار دینا وہ بھی غلط ہوگا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہو کہ سارے دین اس زمانے میں باطل ہیں، غلط ہیں. اگر کوئی دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین ہے تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ دین اسلام ہے. اسی لیے تو ہم اپنے لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ ان کی مذہبی عید کے موقع پہ ان کو مبارکباد نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کر سکتے. تو ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کے پاس علم نہیں ہے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے. وہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں عید الفطر کے موقع پہ، وہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ، تو ہم ان کو مبارکباد نہ دیں. یعنی کہ یہ تو تنگ دلی ہے، یہ تشدد ہے. تو ہم میں کیا ہونی چاہیے؟ وسعت ہونی چاہیے، کشادگی ہونی چاہیے. جیسے وہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں ہم ان کو مبارکباد دیں کس کی؟ کرسمس ڈے کی. تو اس سوچ کے پیچھے کیا ہے؟ اس سوچ کے پیچھے یہ ہے کہ دین اسلام کو اور دیگر ادیان کو ایک جیسا سمجھنا، یا کم از کم دیگر ادیان کو دین اسلام جیسا نہ بھی سمجھنا، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ بھی چل سکتے ہیں. لیکن جس کو یہ بات معلوم ہوگی اچھی طرح کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے، باقی ادیان اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر عمل کر کے انسان جنت میں جا سکے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہیں، وہ ادیان ناقابل قبول ہیں، تو وہ کیوں یہ کہے گا کہ جیسے وہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں ہم بھی دے سکتے ہیں؟ بھی وہ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اس چیز کی جس کو اللہ نے اتارا ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ آپ کو اس کی مبارکباد دیتے ہیں. آپ کس چیز کی مبارکباد دینے لگے ہیں ان کو؟ آپ ایسی عیدوں کی مبارکباد دینے لگے ہیں جو غلط ہے. تو غلط کو غلط کہنے کی بجائے آپ الٹا مبارکباد دے رہے ہیں. آپ نے تو اس کو سمجھانا تھا کہ ان چیزوں سے بچو، دین اسلام اپناؤ، اللہ کا دین یہ ہے، یہ ادیان درست نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کتنا خطرناک ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کے دین سے اہل مکہ کے دین کو بہتر قرار دیا. تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت نازل ہوئی، جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے بعید کر دیا ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے. یلعن اصل میں کیا تھا؟ یلعن یعنی کہ نون کے کسرے کے بغیر یلعن تھا، لیکن یلعن کو آگے لفظ اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے کسرہ دیا گیا. وَمَن يَلْعَن، اور جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کر دے. فلن، پس آپ ہرگز نہیں، فاق میں پس، لن کے میں ہرگز نہیں، آپ ہرگز نہیں، تجد آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، نصیرن کسی قسم کا کوئی مددگار. جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے بعید کر دیا، دھتکار دیا، آپ کو اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں ملے گا. کس کی ضرورت ہے کہ اس کی مدد کرے؟ آیت نمبر 53 53، ام لہم نصیب من الملک. یہ ام جو ہے استفہام کے لیے ہے، اور استفہام انکاری ہے، اس بات کو غلط قرار دینے کے لیے ہے جو آگے آ رہی ہے.
ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے نصیب ان کو حصہ ہے، من الملک سلطنت میں سے، بادشاہی میں سے. مراد یہ ہے کہ ان کا بادشاہی میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیا ان کا کوئی حصہ ہے من الملک کی بادشاہی میں، سلطنت میں. فَإِذَن، فا کا معنی کیا؟ تو. اذن تب، اذن کا معنی کیا ہے؟ تب. یہ اذا نہیں ہے، دھیان سے، یہ اذ بھی نہیں ہے، یہ ایک تیسرا لفظ ہے. وہ کیا؟ اذن. اس کو کہتے ہیں حرف جواب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف جواب. اس کا معنی کیا؟ تب. یعنی کہ اگر ایسا ہوتا، کیسا ہوتا؟ اگر ان کا بادشاہی میں، سلطنت میں کوئی حصہ ہوتا تو تب کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ اللہ بتا رہے ہیں. فرمایا فَإِذَن، تو تب لا یؤتون، وہ نہ دیتے، الناس، لوگوں کو، نقیراً، کھجور کی گٹھلی میں بنے نقطے کے برابر کوئی چیز. ہم نے کل ایک لفظ پڑھا تھا فتیل. فتیل کا معنی کیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی میں جو کٹ ہوتا ہے وہاں پہ جو دھاگا ہوتا ہے. اور یہ بات بیان کی جاتی ہے جب آپ نے یہ کہنا ہو کہ معمولی سی چیز بھی نہیں دینی، تو آپ کہیں گے فتیل کے برابر بھی چیز نہیں دوں گا. تو یہاں پہ کیا آ گیا؟ نقیر. یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے بخیل ہیں، یہ اتنے کنجوس ہیں کہ اگر ان کا بادشاہی میں کوئی حصہ ہوتا تو انہوں نے لوگوں کو کھجور کی گٹھلی میں بنے ہوئے نقطے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں دینی تھی. کیا آپ نے کبھی کوئی نقطہ دیکھا کھجور کی گٹھلی پہ؟ آپ نے غور نہیں کیا، لگتا ہے وہاں نقطہ ہوتا ہے. آج کل آپ افطاری کر رہے ہیں، کھجور کو چیک کریں. اللہ تعالیٰ کھجوروں کا تذکرہ کر رہے ہیں بار بار. تو قرآن کریم کو سمجھیں. کیسے سمجھیں گے؟ ان کھجوروں کو دیکھیں دھیان سے، کیا اس میں دھاگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیا اس میں نقطہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آیت نمبر 54. کیا یحسدون، وہ حسد کرتے ہیں. کون؟ یہ یہودی وغیرہ. کیا یہ حسد کرتے ہیں؟ ناس، کن سے؟ لوگوں سے. لوگوں سے مراد یہاں پہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب. کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ کس چیز پہ؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس چیز پہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے. کیا دیا ہے؟ نبوت، کتاب دی ہے. اللہ ان کی نصرت کرتا ہے. تو کیا اس وجہ سے اب یہ حسد کرنا شروع ہو گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے اصحاب سے؟ آپ سے حسد اس لیے کہ نبوت تو آنا تھی ہماری نسل میں، بنی اسحاق میں، تو یہ بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی؟ اور صحابہ کے نام سے حسد اس لیے کہ آخری نبی پہ ایمان تو ہم نے لانا تھا، انتظار تو ہم کر رہے تھے، اور ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جناب مکہ سے آئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں اور اس کے دست و بازو بن گئے ہیں. کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے؟ فقد، تو تحقیق، آتینا، ہم دے چکے ہیں، آل ابراہیم، آل ابراہیم کو کیا دے چکے ہیں؟ الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، نبوت، فہم، وآتینا، اور ہم دے چکے ہیں ہم ان کو، کن کو؟ آل ابراہیم کو. کیا دے چکے ہیں؟ ملک عظیما، ایک عظیم بادشاہی، ایک عظیم سلطنت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیوں حسد کر رہے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلسل پہلے کتابیں دی ہیں. آل ابراہیم میں جو آل اسحاق ہیں انہی میں نبی آتے رہے ہیں، انہی پہ کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، ان کو حکمت اور نبوت اور دین کا فہم ملتا رہا ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. اور فرمایا ہم نے ان لوگوں کو عظیم بادشاہت بھی دی تھی. سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہت دی گئی تھی، اور پھر داؤد علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی. تو پھر کیوں حسد نہیں ہونا چاہیے.
واضح یہاں تک؟ آیت نمبر 55 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی، من کون سا ہوا؟ تبعیدیہ، اور یہ تین الفاظ ہیں فا، من اور ہم سے مراد کون ہے؟ یہی یہودی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو ان میں سے کوئی، من آمنا، کوئی وہ ہے من جو آمنا ایمان لایا بھی اس پہ، کس پہ؟ جی ہاں، تو بہی کے بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں. ایک یہ کہ بہی سے مراد ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ سے یہ لوگ حسد کرتے ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ آپ کے آ جانے کے بعد ان میں کچھ لوگ آپ پہ ایمان لائے ہیں اور کچھ نے کیا کیا ہے؟ اعراض کیا ہے. دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ بہی سے مراد وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو بنو اسحاق میں سے آئے، جن کو اللہ نے بتایا کہ ہم نے کتاب دی، حکمت دی. تو فرمایا اس کے اوپر کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے کیا کیا؟ اعراض کیا. یعنی کہ یہ لوگ اپنے نبیوں پہ ایمان نہیں لائے، ان کے نبیوں پہ جو کتابیں نازل ہوئی ان پہ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ نے کیا کیا؟ اعراض کیا. فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے کوئی وہ ہے من جو آمن ایمان لایا اس پہ، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی وہ ہے، یہ بھی تبعیضیہ، من جس نے صدّا اعراض کیا، عنہ اس سے، کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا اپنی طرف آنے والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی کہ ان کی کتاب سے، اور جو اللہ نے ان کو کتاب دی ہے اس کے اوپر ایمان لانے سے انکار کیا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم بہت کافی ہے. یہ با جہنم سے پہلے جو با ہے یہ زائدہ ہے، تاکید کا معنی دے گی. بہت کافی ہے جہنم. کافی ہے کس بارے میں؟ فرمایا سعیرا، برکتی ہوئی آگ ہونے کے اعتبار سے، جلانے کے اعتبار سے، جلانے کے اعتبار سے جہنم کافی ہے. گویا کہ یہ وعید ہے، دھمکی ہے ان لوگوں کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کر رہے ہیں اور آپ پہ ایمان نہیں لاتے بلکہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. آیت نمبر 56 ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، سوف ان قریب، نصلی ہم داخل کریں گے، ہم ان کو، نارن ایک عظیم آگ میں. یعنی کہ جنہوں نے کفر کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جیسا کہ مشرکین ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ان قریب ہم داخل کریں گے ایک بڑی آگ میں، اور مراد اس سے وہی جہنم ہے. کلما، جب بھی، ناضجت، جل جائیں گے، یا آپ کہہ لیں گل سڑ جائیں گے، جلودہم ان کے چمڑے، ان کی کھالیں، کن کی؟ ان کفار کی جو جہنم میں داخل کیے جا چکے ہیں. فرمایا جب بھی ان کی کھالیں، ان کے چمڑے جل جائیں گے، بدلناہم، ہم ان کو بدلے میں دیں گے، جلودن، کھالیں، غیرہا ان کے علاوہ، کن کے علاوہ؟ جو پہلے تھیں. کیوں ایسا ہوگا؟ لی، تاکہ یذوقو، وہ چکھتے رہیں، العذاب، عذاب کو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیزاً، ہر چیز پہ غالب ہے، حکیماً، کمال حکمت والا ہے. تو یہ سزا جو بیان کی گئی ہے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے انسان کو، کہ دنیا والی صورتحال نہیں ہے. دنیا میں اگر کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ میں ڈالے جانے کے
5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد فوت ہو جائے گا، کہانی ختم ہوگی، دنیاوی تکلیف سے بچ گیا۔ لیکن جہنم میں صورتحال نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے کفار کے لیے، اور چمڑا جل جائے گا تو نیا چمڑا، تاکہ عذاب کا یہ جو ہے سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اس معاملے میں کہ قرآن نے کئی ایسی معلومات دی ہیں جن کی آج آپ کی سائنس تصدیق کر رہی ہے، تو ان چیزوں میں سے ایک چیز کا تذکرہ یہاں پہ بھی ہوا ہے، اور وہ کیا کہ جب ہمیں کوئی مارے، ہماری کوئی پٹائی کرے، ہم پہ کوئی حملہ کرے، تو جو تکلیف ہوتی ہے وہ کھال میں ہوتی ہے، کھال کے بعد آگے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالی نے یہ بات بیان کر دی ہے 1400 سال پہلے، جب کوئی سائنسی لیبارٹریاں نہیں ہوتی تھیں۔ اس سے پتا چلا کہ قرآن کریم واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، کھال کے تعلق سے ایک حدیث نوٹ کرنے والی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ضرس الکافر مثل احد، کہ جہنم میں کافر کی داڑھ کتنی بڑی ہوگی؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر ہوگی، پہاڑ کے برابر، وہ بھی احد پہاڑ۔ اور فرمایا وغیلۃ جلدہ مسیرۃ ثلاث، اور اس کے جلد کی موٹائی، کھال کی موٹائی کیا کہتے ہیں، سکن کی جو موٹائی ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ فرمایا اتنی کہ اگر 3 دن آپ چلیں، جتنا فاصلہ طے ہوتا ہے اس فاصلے کے برابر وہ جلد کی موٹائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جگہ دے دے۔ آپ یہ عذاب دیکھیں، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے اپنے ان رشتہ داروں کی جو کفر و شرک پہ لگے ہوئے ہیں، انہیں بار بار سمجھانا چاہیے، اور انہیں بار بار نصیحت کرنی چاہیے، بار بار ڈرانا چاہیے۔ معلوم نہیں ایک ایک لمحے میں کتنی بار ان کی کھال جلے گی اور نئی کھال میں تبدیل ہوگی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آیت نمبر 57 والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے ان کفار کا جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ان کی کھال جل جائے گی، تو کھال کو تبدیل کیا جائے گا تاکہ عذاب کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ایمان والوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ایمان والوں کا انجام، ایمان والوں کو جو اجر و ثواب ملے گا اور جو ان کو انعامات ملیں گے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ عام طور پہ قرآن کریم ایک ہی جگہ جب ذکر کرتا ہے برے لوگوں کا برا انجام، تو اللہ تعالیٰ اسی جگہ اچھے لوگوں کا اچھا انجام بھی ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو کتاب متشابہ بھی کہا گیا۔ متشابہ یعنی کہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی، ایک دوسرے کی ہی تصدیق کرنے والی، انداز ایک سا، اسلوب ایک سا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، نیک عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، نیک عمل بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے دل میں مان لیا اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو علیہ السلام، فرشتوں کو، آخرت کو، تقدیر کو، اور زبان سے بھی آپ نے کہہ دیا، اب کوئی عمل کرے نہ کرے آپ پکے مومن ہیں۔ آپ پکے کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ بلکہ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان جبرائیل علیہ السلام کے برابر ہے، ابو بکر صدیق کے برابر ہے، جبکہ درست عقیدہ یہ ہے کہ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 دل میں تصدیق، نمبر 2 زبان سے اقرار، اعلان، اعتراف، اور نمبر 3 اس کے مطابق عمل کرنا۔ اچھا، اب وہ لوگ جو عمل کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیے آپ، اللہ نے ایمان کا تذکرہ الگ کیا، اعمال کا تذکرہ الگ کیا ہے، تو اسے پتا چلا کہ اعمال ایمان کا حصہ
نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں حسن بھائی بات؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ اعمال اگرچہ ایمان کا حصہ ہیں لیکن ان کا تذکرہ الگ کیا گیا ہے یہ واضح کرنے کے لیے کہ اعمال کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور یہ وہی انداز ہے جو انداز ہم نے سورہ بقرہ میں پہلے پڑھا ہے کہ من کان عدوا للہ ورسولہ، ہاں یعنی کہ اللہ جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسولوں کا اور فرشتوں کا اور جبریل کا. کیا جبریل فرشتہ نہیں ہے؟ ان کا تذکرہ اللہ کیوں کیا گیا؟ ان کی اہمیت کے پیش نظر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کا حصہ نہیں ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم، سین کا معنی کیا؟ ان قریب، جلد ہی. ندخلو، ہم داخل کریں گے، ہم انہیں، جنات، ایسے باغات میں. ایسے میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ جنات کے بعد اگلا جملہ کیا بن رہا ہے؟ جنات کے لیے صفت. تو جنات، ایسے باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، وہ کیا بہتی ہیں؟ نہریں، خالدین، اس حال میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، ان میں. کن میں؟ ان جنات میں. کون رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ؟ اہل ایمان. ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، ابد تک، یعنی کہ موت نہیں آئے گی، جان نہیں چھوٹے گی، جنمیوں کی جان نہیں چھوٹے گی، اور ایمان والوں کی جنت کے مزے ختم نہیں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جنمی جنم میں ہمیشہ ہمیشہ اگر وہ کفار ہیں، اور جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ. لہم، ان کے لیے، فیہا، ان میں، کن میں؟ ان جنات میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرہ، اچھی طرح پاک. مطہرہ، اچھی طرح پاک، کیونکہ مطہرہ کی ہا کے اوپر شد ہے تو اچھی طرح پاک. پاک کس چیز سے؟ ہر گندگی سے، ہر پلیت شے سے. مثال کے طور پہ پیشاب کی گندگی، پخانے کی گندگی، حیض کی گندگی، ناک سے جو ہماری رطوبتیں نکلتی ہیں ان کی گندگی، کان سے جو میل نکلتی ہے ان کی گندگی، تو ہر قسم کی گندگی سے پاک. وَنُدْخِلُهُمْ، اور ہم ان کو داخل کریں گے، ظِلًّا ظلیلا، گھنے سائے میں. ظِلًّا کا معنی کیا کریں گے؟ سایہ. ظلیلا کا معنی کیا کر لیا جائے؟ گھنا، گھنا سایہ. اس بارے میں بھی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں وہ آدمی جو کسی سواری پہ سوار ہو، پیدل نہیں، سواری پہ سوار ہو، اور وہ چلتا رہے 100 سال. کتنے سال؟ 100 سال چلتا رہے، تو اس جنت کو عبور نہیں، جنت کے اس درخت کو عبور نہیں کر سکے گا، اس کے سائے کو عبور نہیں کر سکے گا. یہ ہے ذلًا ذلیلا. ہم ان کو داخل کریں گے ایسے سائے میں، ذلیلا جو کیا ہوگا؟ گھنا ہوگا. آیت نمبر 58، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمر، حکم دیتا ہے، کم، تمہیں. کیا حکم دیتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات، یہ اصل میں ہے بِأَن. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ ان تؤدوا، کہ تم ادا کر دو، تم حوالے کر دو. الامانات، امانت ان کی جمع ہے. کیا حوالے کر دو؟ امانتیں. کن کے حوالے کر دو؟ الی اہلہا، ان کے حقداروں کے. الی اہلہا، ہا جو ہے ضمیر کی جاری امانات کی طرف، یہ امانتیں ان کو دے دو جن کی امانتیں ہیں. اچھا، یہاں پہ امانت سے مراد کون سی امانت ہے؟ ہر وہ امانت جو انسان کے ذمے ہے. مثال کے طور پہ کسی کا مال آپ کے پاس بطور امانت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ یہ امانت اس کے حوالے کر دو. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ حکمران ہیں، آپ کیا ہیں؟ حکمران، اور آپ نے مختلف عہدوں پہ مختلف لوگوں کو فائز کرنا ہے. کسی کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنانا ہے، کسی کو آپ نے وزیر بنانا ہے، منسٹر بنانا ہے، کسی کو آپ نے شہر کا بڑا افیسر بنانا ہے.
تو یہ عہدے بھی امانت داری سے دیے جائیں. یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. تو یہ امانت آپ کب پوری کریں گے؟ جب آپ عہدے پہ اس کو بٹھائیں، عہدہ اس کو دیں جو اس عہدے کے لائق ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے. نمبر 2، امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے. اگر آپ نے کسی شخص کو کسی عہدے پہ فائز کر دیا جبکہ وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن ہے بہت نیک آدمی، متقی، پرہیزگار، تہجد پڑھنے والا، تو یہ بھی کیا ہوا؟ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے. اور اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو اس عہدے پہ فائز کر دیا، بٹھا دیا، جو کیا ہے؟ باصلاحیت ہے، کام کرنا اسے آتا ہے لیکن متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، خیانت کرنے والا ہے، تو پھر بھی آپ نے اے حکمران امانت میں خیانت کی ہے. تو اس میں ساری امانتیں آ گئی ہیں. ہر امانت جو آپ کے ذمے ہے کسی کی، وہ ادا کریں. اور ویسے بھی منافق کی خصال میں سے خصلت یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور پھر یہاں پہ مناسب ہوگا ایک اور حدیث ذکر کرنا جو بخاری شریف میں آئی ہے. راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی لڑائی سے واپس آ رہے ہیں. خیبر کی لڑائی کن کے خلاف لڑی گئی تھی؟ یہودیوں کے خلاف. تو آپ واپس آ رہے ہیں اور ایک جگہ پہ آپ ٹھہرے، رکے، تو آپ کا غلام مدعم وہ آپ کی اونٹنی سے آپ کا پالان نیچے اتار رہا تھا. پالان سمجھتے ہیں نا؟ پالان جو اونٹنی کے اوپر رکھا جاتا ہے پھر اس کے اوپر آدمی بیٹھتا ہے نا، تو آپ سیٹ کہہ لیں، آپ ٹھیک ہے سیٹ کہہ لیں آپ. تو وہ پالان جو ہے وہ نیچے اتار رہا تھا کہ اسے کوئی تیر لگا، اندھا تیر. اندھا تیر سے کیا مراد ہے؟ یہ پتہ نہیں کس نے مارا ہے. تو کوئی تیر آیا، اسے لگا اور وہ آدمی ادھر ہی فوت ہو گیا. تو لوگ کہنے لگے اس شخص کو جنت کی مبارک ہو. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، نبی علیہ السلام نے ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، ان کی جنت میں نہیں گیا، بلکہ وہ چادر جو اس نے خیبر کے مال غنیمت سے چرائی تھی مال تقسیم ہونے سے پہلے، وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے. تو کیا کیا تھا؟ امانت میں خیانت کی تھی. مال کون سا تھا؟ سرکاری مال. مال غنیمت کیا ہے؟ سرکاری مال ہے. جب تقسیم ہو جائے گا جتنا حصہ آپ کا بنے گا وہ آپ کا ہو گیا، اس سے پہلے وہ سرکاری مال ہے. تو سرکاری مال میں خیانت کرنے سے گریز کیا جائے، بچا جائے. ہمارے لوگ تو سرکاری مال کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بالکل حلال ہے. تو یہ ہے امانت میں خیانت نہ کرنا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں تو ادو حوالے کر دو. کن کے حوالے کر دو؟ الہ، ان کے حقداروں کے. وَإِذَا، اور جب حکم تم فیصلہ کرو، بین الناس، کن کے مابین؟ لوگوں کے درمیان. تو ان تحکمو، یہ کہ تم فیصلہ کرو. ان تحکمو کا تعلق کس سے ہے بھلا؟ اس کا تعلق بھی یامرکم سے ہے کہ اللہ نے پہلا حکم یہ دیا کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جو ان کے حقدار ہیں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ جب لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو ان تحکمو، یہ کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل، کس کے ساتھ؟ عدل و انصاف کے ساتھ. حکمران پہ واجب ہے کہ لوگوں کے مابین فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کرے. اور حکمران کے لفظ میں آج کے قاضی آئیں گے، آج کے جج آئیں گے، کیونکہ اصل حکمران کو ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا اختیار. کس کو ہے؟ حکمران بادشاہ کو، جو بڑا ہے. وہ نیچے قاضی مقرر کرنا یہ اس کی ڈیوٹی ہے. وہ اچھے لوگوں کو قاضی مقرر کرے گا، اور پھر اگر کوئی کیس خود اس کے پاس آ جائے تو اس میں عدل و انصاف کرے. اس کے مقرر کیے ہوئے قاضیوں کے پاس کوئی کیس آ جائے، ججوں کے پاس کوئی کیس آ جائے، تو وہ بھی عدل و انصاف سے کیس میں فیصلہ سنائیں. تو یہاں پہ حدیث آپ کے ذہنوں میں ہوگی، بس میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. پہلے نمبر پہ جس کا آپ نے نام لیا تھا وہ کون سا تھا؟ الامام العادل. امام سے مراد یہاں پہ کیا؟ حکمران. وہ حکمران، وہ وزیر اعظم
جو عدل و انصاف کرتا ہے۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولوا، کہ وہ جو عدل و انصاف کرتے ہیں کس چیز میں؟ اپنے فیصلے میں۔ کس چیز میں؟ جب فیصلہ سناتے ہیں، جج بن کر، ثالث بن کر، منصف بن کر کوئی فیصلہ سناتے ہیں تو اس میں انصاف سے کام لیتے ہیں، اور اپنے گھر والوں میں بھی عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اپنی بیویوں میں، اگر 2 بیویاں ہیں تو، اپنے بچوں میں، بچوں اور بیٹیوں میں بھی عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اور جو بھی ان کو ذمہ داری دی جائے اس میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا یہ عدل و انصاف کرنے والے روز قیامت نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے اور رحمان کی دائیں جانب ہوں گے۔ عدل و انصاف کتنا ضروری ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، نعم، بہت اچھی چیز ہے۔ نعم اصل میں کیا تھا؟ نعمہ اور ماہ، کیا تھا؟ ماد بولا کریں، نعمہ اور ماہ۔ تو یعنی کہ عین کے اوپر کیا تھا؟ سکون جزم تھی، زیر نہیں تھی پہلے، نعمہ ماہ۔ تو جب نعمہ اور ماہ کو ملایا، ایک کر دیا، تو پھر کیا کیا گیا؟ پھر چونکہ نعمہ کی جو میم ہے، 2 میم اکٹھی ہو گئی نا، ایک نعمہ کی آخری میم اور ایک ماہ کی پہلی میم، تو اس صورتحال میں ادغام جب کیا گیا تو پہلی میم کیا ہوتی ہے؟ ساکن۔ تو اب کیسے پڑھیں گے لفظ کو؟ اس لیے عین کو پھر کیا دیا گیا؟ کسرہ، زیر دی گئی۔ تو اب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نعم، اور ما شیء کے معنی میں ہے۔ ما کس معنی میں ہے؟ شیء، بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھی چیز ہے۔ اچھی چیز کس کا منع کر رہے ہیں؟ ماں کا، ان کے اچھی اب ترجمہ کر رہے ہیں نعمہ کا، اور چیز کس کا؟ ماں کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھی چیز ہے، یعدکم بہی، جس کی، بہی کا مطلب کیا ہے؟ جس کی، یعدو وہ نصیحت کر رہا ہے، کم تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھی چیز ہے جس کی تمہیں نصیحت کر۔ اللہ نے کیا نصیحت کی ہے؟ امانتیں ان کے حوالے کر دو جو ان کے حقدار ہیں، عدل و انصاف کرو اپنے فیصلے میں، اپنی حکمرانی میں۔ تو یہ نصیحت اللہ نے کی ہے، اور اچھی نصیحت ہے کہ اچھی نہیں ہے؟ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھی چیز ہے جس کی تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ قاضی صاحب، جج صاحب، جب آپ فیصلہ سنائیں گے تو لوگوں کے ساتھ ساتھ فیصلہ کون سن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی سن رہا ہے۔ جو کچھ آپ عدالت میں کرتے ہیں، اگر ایک جو فریق ہے اس کی سائڈ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ وارننگ ہے حکمران کے لیے، قاضی کے لیے، جج کے لیے، اور عام آدمی کے لیے بھی۔ کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، کچھ آپ کے پاس ہیں، اولاد ہمارے پاس امانت ہیں، تو ہم نے اس امانت کا کیا کیا؟ تو یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور ایت نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں۔ کس چیز پہ ایمان لائے ہیں؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کسی کا آرڈر ماننا، کسی کا حکم ماننا۔ تو اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور تم اطاعت کرو اس رسول کی۔ اچھا، اللہ کی اطاعت کرو، کیسے اللہ کی اطاعت کریں؟ قرآن کریم میں اللہ کے آرڈر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، کیسے کریں؟ احادیث کی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آرڈر موجود ہیں۔ نوجوان طبقہ دھیان سے ان آیات کو سنیں، ورنہ کوئی جوید غامدی جیسا منکر حدیث آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ قرآن، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور احادیث کو وہ شریعت نہیں مانتے، دین کا ماخذ نہیں مانتے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے مانو حدیث کو، قرآن کہہ رہا ہے واطیعوا الرسول۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اطیعوا الرسول۔ تو اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو آپ پھر قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن نے کہا حدیث کو مانو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی کا معنی کیا ہے؟ والے۔ اولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والے۔
اور الامر معاملہ اقتدار والے، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو، جن کے پاس معاملات ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے یا یہ باغی بننے کا حکم دیا ہے؟ آج مسلمان حکمران کو حکمران نہ ماننا اور اس کی بے عزتی کرنا، اس کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، بہت بڑی بہادری سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے کہ یہ جرم ہے۔ ہاں، حکمران اگر کوئی ایک غلطی کرتا ہے، جو غلط آرڈر دیتا ہے، تو وہ آپ پیار و محبت سے اسے علیحدگی میں سمجھائیں، اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ میں اس کو حکمران نہیں مانتا، اس نے یہ کیا ہے، یا ہم بغاوت کریں گے، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھ دوں، عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرء المسلم السمع والطاعہ، مسلمان شخص پہ واجب ہے کہ حکمران کی بات سنیں، اس کی تقریر سنیں، وطاع، اور اس کی باتیں ماننے، عمل کریں۔ حکمران کی تقریر سننا بھی واجب اور پھر اس کو پر عمل کرنا بھی واجب۔ ان کے حکمران اگر آپ کو بلائے اور کہے جی کوئی میں نے آپ کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، آپ کے ساتھ مشورہ کرنا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں آؤں گا۔ ہمارے ہاں تو بڑا اس کو اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو حکمران نے بلایا اور اس نے کہا میں نہیں آؤں گا۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ اس کی بات سننی بھی واجب اور اس کی بات ماننی بھی واجب۔ عبداللہ بن عباس کی حدیث میں آگے الفاظ یہ ہیں، فیما احب و کریہا، چاہے حکمران کے وہ آرڈر آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں، آپ کو ماننے پڑیں گے۔ ماننے پڑیں گے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ اور اللہ کے رسول یہ دین کہاں سے لے آئے؟ اللہ کی طرف سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ کا آرڈر ہوا کہ حکمران کی بات سننی بھی ہے، ماننی بھی ہے۔ البتہ وہاں پہ یہ آیا کہ ما لم یؤمر بمعصیہ، کہ اگر حکمران وہ حکم دے جو اللہ کی نافرمانی پہ مشتمل ہو تو فلا سمع ولا طاعہ، تو وہ بات اس کی نہیں مانی جائے گی۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو حکمران کی بات نہیں مانیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کے رسول کی بات مانیں گے۔ وہ کہتا ہے داڑھی مونڈ دو، داڑھی نہیں مونڈیں گے، یہاں پہ اللہ کے رسول کی بات مانیں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تنازعتم، تم آپس میں کیا کرو؟ اگر تم آپس میں اختلاف کرو، تمہارا آپس میں جھگڑا ہو، تنازعتم، تمہارا آپس میں جھگڑا ہو، تنازع تنازع، یہ لفظ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو۔ فی شیئن، کس معاملے میں؟ کسی بھی چیز میں۔ یہ الفاظ پہ ذرا غور کرنا آپ نے، کسی بھی چیز میں، اس کا مطلب ہے وہ مسئلہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا فقہ سے ہو یا اخلاق سے ہو یا آداب سے ہو، فیلڈ کوئی بھی ہو، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی بھی چیز میں، فردوہ، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ بلاتین۔ فا کا معنی کیا؟ تو، ردو، تم لٹاؤ ہو اس کو، ہاں اس جھگڑے کو، اس چیز کو، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، اور رسولی، اور اللہ کے رسول کی طرف۔ تو فیصلہ کہاں سے لینا ہے پھر جن معاملات میں اختلاف ہو جائے؟ اللہ کے رسول سے فیصلہ لینا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ مسلمانوں میں کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، مثال کے طور پہ عقیدے میں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں یا نہیں، تو رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ قرآن و حدیث کی طرف۔ اور ایسے ہی فقہ کا مسئلہ ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، تو جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا، رجوع اللہ کے رسول کی طرف کیا جائے گا، قرآن و حدیث کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر کنتم، تم ہو، تؤمنون، ایمان لاتے کس پہ؟ اللہ پہ اور آخرت پہ۔ ان الفاظ سے یہ پتا چلا کہ جو اپنا فیصلہ اللہ کے رسول کے پاس لے کر نہ جائے، جو اپنا فیصلہ قرآن و حدیث سے نہ لے، جو اپنا فیصلہ اس جج سے لینا پسند نہ کرے جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ اللہ پہ ایمان رکھنے والا نہیں ہے، آخرت پہ ایمان رکھنے والا نہیں ہے۔ تو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، تو پھر تمہیں
اختلافی مسائل میں رجوع کرنا چاہیے کس کی طرف؟ قرآن و حدیث کی طرف. ذالک خیر، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بہتر ہے. وَأَحْسَنُ، یہ بہت بہتر ہے. یہ کیا؟ اختلاف کے موقع پہ رجوع کرنا قرآن و حدیث کی طرف. فرمایا یہ بہت بہتر ہے. وَأَحْسَنُ، بہت اچھا ہے. تاویلاً، انجام کے اعتبار سے. انجام سے کیا مراد ہوگا؟ اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا نکلے گا اور آخرت میں بھی اچھا نکلے گا. آیت نمبر 60. الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف. تو الم ترا کس معنی میں ہوگا؟ الم تعلم، کہ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ تو کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف؟ یزعمون، جو یہ گمان کرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں. یزعمون کا معنی جو گمان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں. کیا گمان کرتے ہیں؟ کہ انہم آمنو، کہ بے شک وہ کون؟ وہ اپنے بارے میں، کہ بے شک وہ آمنو، ایمان لا چکے ہیں. بما انزل الیک، اس چیز پہ جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف. وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. وما انزل من قبلک، اور اس چیز پہ بھی جو اتاری گئی ہے من قبلک، آپ سے پہلے. اچھا، یہ تعارف ہو گیا. اللہ تعالیٰ کر کے آپ نے ان کو دیکھا نہیں جن کا یہ دعویٰ ہے. کیا کیا انہوں نے؟ فرمایا یریدون، یہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ ان یتحاکموا، کہ یہ باہمی فیصلے کے لیے جائیں. تحاکم یتحاکموا، یہاں پہ بھی دو آدمیوں کا جانا فیصلہ لینے کے لیے. ان کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ لینے کے لیے جائیں. کدھر جائیں؟ الطاغوت، طاغوت کی طرف. وقد امروا، وہ حالیہ ہے جبکہ قد امروا، انہیں حکم دیا گیا ہے. کس بات کا؟ ان یکفروا، کہ وہ کفر کریں بھی، اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ طاغوت کے ساتھ. اچھا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کس سے لیں؟ طاغوت سے لیں. جبکہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ طاغوت کا تو آپ نے انکار کرنا ہے، طاغوت کو آپ نے قبول نہیں کرنا، طاغوت پہ آپ نے ایمان نہیں لانا. طاغوت سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ جس سے آپ فیصلہ لیں اور وہ فیصلہ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور اصول قانون کے مطابق کرتا ہو، وہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ طاغوت ہو جائے گا. تو اس زمانے میں کئی کاہن فیصلہ کیا کرتے تھے اختلافی مسائل میں، کئی جادوگر فیصلہ کیا کرتے تھے، اور کئی بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے مجاور فیصلے کیا کرتے تھے لوگوں کے درمیان. تو یہ سارے کیا کہلائیں گے؟ طاغوت کہلائیں گے. یہاں پہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دوں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو بردہ اسلمی یہ فیصلہ کیا کرتے تھے یہودیوں کے درمیان ان امور میں جن امور میں ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا. چنانچہ اسلم قبیلے کے کچھ لوگ ان کے پاس فیصلے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. امام ابن ابی حاتم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے جو لوگ اس زمانے میں فیصلے کے لیے بیٹھا کرتے تھے ان کی طرف رجوع کرنا طاغوت کی طرف رجوع کرنا ہے. اور ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ ہم نے طاغوت کا کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا پہلے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو کیا کرے؟ طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ پہ ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، وہ گرنے والا اب نہیں ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ ان، یہ کہ یضل، گمراہ کر دے، بھٹکا دے، ہم، ان کو، ضلالا بعیدا، دور بھٹکانا. ان کے گمراہ ان کو کرے، سیدھے راستے سے ان کو ہٹائے اور سیدھے راستے سے ہٹا کر دور لے جائے، اچھی طرح گمراہ کر دے. آیت نمبر 61 وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، تعالوا، تم آؤ، اِلَىٰ مَا، اس چیز کی طرف جو، انزل اللہ، کس نے اتاری؟ اللہ نے اتاری. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ کس کی طرف؟
اس رسول کی طرف. کس لیے؟ فیصلے کے لیے. یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فیصلہ لینے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ چیز جس کو اللہ نے اتارا ہے، وہ کیا؟ قرآن. اور ایک خود اللہ کے رسول. تو آج اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ آپ کی حدیث موجود ہے. فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے اور اس رسول کی طرف، بریکٹ میں لکھے کس کام کے لیے؟ فیصلہ لینے کے لیے. تو اذا کا جواب کیا ہے؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ اذا کا جواب کیا ہے؟ رأیتا. تو آپ دیکھتے ہیں المنافقین، کن کو؟ منافقوں کو. یہ کہ جو اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اندر سے کافر ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ یصدون، وہ منہ موڑتے ہیں، وہ اراض کرتے ہیں، عن کا، آپ کی طرف، آپ سے. وہ اراض کرتے ہیں آپ سے، صدودن، اچھی طرح اراض کرنا. وہ آپ سے واضح طور پہ اراض کرتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے نہیں آنا چاہتے، وہ کسی کاہن کے پاس جانا چاہتے ہیں، کسی یہودی کے پاس جانا چاہتے ہیں، کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں. آپ کے فیصلے سے وہ اراض کرتے ہیں. اور ایسا عام طور پہ کب ہوتا تھا؟ جب انہوں نے غلط فیصلہ لینا ہوتا تھا، جب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، اور محمد جو فیصلہ کریں گے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ تو درست فیصلہ ہوگا، وہ ہمارے خلاف ہی جائے گا، تو پھر دائیں بائیں بھاگتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس آیت سے، اس آیت پہ میرے وہ بھائی غور کریں، خصوصاً جو رہتے ہیں کافر ممالک میں، یورپ میں، کہ اگر آپ کے مابین اور کسی دوسرے مسلمان کے مابین کوئی اختلاف ہو جائے، کوشش کریں کہ آپ لوگ فیصلہ لینے کے لیے کسی عالم دین سے رجوع کریں، کسی مسلمان سے رجوع کریں، اور آپ کو ان کی عدالتوں میں نہ جانا پڑے. جی، ایت نمبر 62 فکیف، تو کیسی صورتحال ہوتی ہے؟ کیفا کا معنی کیسی صورتحال ہوتی ہے، بریکٹ میں. فکیفا، تو کیسی صورتحال ہوتی ہے؟ اذا، جب، اصابت، پہنچتی ہے، ہم، انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، جب آتی ہے ان پہ کوئی مصیبت، یعنی کہ کوئی سزا ان کو ملتی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. فرمایا تو کیسے صورتحال ہوتی ہے؟ جب اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، با سببیہ ہے، اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. کیا مطلب؟ ان کے کرتوت، ان کے گناہ، ان کا کفر. ثم، پھر، جاؤ، وہ آتے ہیں، کا، آپ کے پاس، یحلفون، اس حال میں کہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، کس کی؟ باللہ، اللہ تعالیٰ کی. قسمیں اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ ان ارادنا الا، ان کا معنی عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر. لیکن یہاں پہ ان کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ الا. تو اب ان یہ ہو جائے گا نافیہ. اب معنی ہم کیا کریں گے؟ نہیں. ان نہیں اردنا، ہم نے ارادہ کیا، الا، مگر، احسانن، کس کا؟ بلائی کا، وتوفیقن، اور موافقت کا، باہم ملانے کا. اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ جب یہ کفر کرتے ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے کفر کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کو ان کے سزاؤں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے اور سزا دیتا ہے. تو پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں معذرت کرنے کے لیے کہ جی وہ ہم فیصلے کے لیے ادھر گئے تھے یہودی کے پاس، فلاں کاہن کے پاس، فلاں جادوگر کے پاس، تو شاید ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے، ہمارا کوئی برا ارادہ نہیں تھا. ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کیا ارادہ تھا؟ ہم تو نیکی کی خاطر گئے تھے، اور وہ دو لوگ جن کو لے کر گئے تھے ان کو آپس میں جوڑنا چاہتے تھے، ان میں پیار و محبت ہم چاہتے تھے قائم ہو جائے. ہمارا ارادہ یہ نہیں تھا کہ آپ کی مخالفت کریں، آپ کی مخالفت مقصود نہیں تھی. آیت نمبر 363 فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟
ما فی قلوبہم، اس چیز کو جو ان کے دلوں میں ہے، وہ منافقت جو ان کے دلوں میں ہے، اسلام کی مسلمانوں کی دشمنی جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ قسمیں تو یہ اٹھا رہے ہیں نا کہ جی ہم پکے سچے مسلمان ہیں، وہ تو ہم کسی خاص مقصد سے فیصلے کے لیے اتر گئے تھے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قسمیں اٹھا کے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جو ان کے دلوں میں ہے، وہ کیا ہے؟ کفر، منافقت، اسلام کی دشمنی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے۔ کیا مطلب؟ مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے اس کا؟ یعنی کہ ان کو سزا نہ دیں آپ، کیونکہ یہ بظاہر کیا مسلمان ہے نا۔ ایسا کتنی بار ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا گیا کہ فلاں آدمی منافق ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس کی گردن اتارتے ہیں۔ آپ ہر بار کہتے تھے نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کتنا صبر کیا ان منافقین کے معاملے میں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، لیکن سب کے باوجود آپ ان سے کیا کریں؟ اعراض کریں۔ وعدہم، یہ کتنے الفاظ ہیں بلا؟ 3۔ واو کا معنی کیا؟ اور، عید یہ فعل امر ہے، آرڈر کا لفظ۔ وعدہم، اور آپ ان کو کیا کریں؟ واعظ کریں، مراد ہے نصیحت کریں، سمجھائیں، ہم ان کو آپ منافقت سے ڈرائیں۔ وقل، اور آپ کہیں، لہم ان سے، فی انفسہم، ان کے اپنے بارے میں، آپ ان سے ان کے اپنے بارے میں کہیں، قولا بلیغا، ایسا کلام، قولا ایسا کلام، بلیغا جو بلیغ ہو، مؤثر ہو، اثر ڈالنے والا ہو، دل میں اتر جانے والا ہو۔ یعنی کہ آپ ان کو سمجھائیں اور ان سے ایسی گفتگو کریں ان کے بارے میں کہ وہ گفتگو مؤثر ہو، اثر کرنے والی ہو۔ آیت نمبر 64 وما ارسلنا من رسول، وما نافیہ ہے اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من رسول کوئی بھی رسول، من کون سا ہوا پھر؟ زائدہ توکید کے لیے، ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول، الا مگر کس لیے یا اللہ؟ فرمایا مگر لی، تاکہ یہ لام تعلیل ہوا، یطاع، اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ باذن اللہ کا ایک ترجمہ ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے، دوسرا ترجمہ تو یہی رہے گا، مراد ہوگا اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، یعنی کہ اللہ کی توفیق سے ہی رسول کی اطاعت ہو سکے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں اسی لیے بھیجے ہیں کہ ان کی باتیں مانی جائیں۔ تو ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، جن امور میں اطاعت کی جائے گی انہیں کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ ولو، اور اگر، اچھا یہاں پہ جو گفتگو ہونے لگی ہے تو اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ لوگ فیصلے کے لیے نبی علیہ السلام کو نظر انداز کر کے دائیں بائیں یہودیوں کے پاس، کہنوں کے پاس جاتے تھے، اور بعد میں آ کے جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہماری نیت کوئی بری نہیں تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، کیا ظلم کیا تھا؟ کہنوں کے پاس جانا، آپ کو چھوڑ کے کسی اور عدالت میں جانا، کسی کافر عدالت میں جانا، کافر کورٹ میں جانا۔ تو جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، یہ اس وقت آپ کے پاس کیوں نہیں آئے؟ ان کو معذرت کرنے کے لیے کہاں آنا چاہیے تھا؟ آپ کے پاس آنا چاہیے تھا، معذرت کے لیے آپ کے پاس آتے، اور آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے، معافی مانگتے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ نمبر 2، ان کے لیے معافی مانگتے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ یہ کیا ہو گیا؟ آپ کی دعا کا وسیلہ، ذات کا نہیں، کس کا؟ دعا کا وسیلہ۔ نمبر 1 خود دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، نمبر 2 اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کرتے۔ تو اللہ کے رسول کی دعا کو، یعنی کہ آپ سے دعا کی درخواست کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ آپ کی دعا کو وسیلہ بنانا، اور یہ جائز ہے۔
زندہ آدمی جو موجود ہو، جس کو آپ نیک سمجھتے ہو، اس سے کہنا میرے لیے دعا کریں، یہ اس کی دعا کا وسیلہ ہے اور یہ جائز ہے۔ تو فرمایا اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، یہ کہ اللہ نے توبہ قبول کر لینی تھی۔ اچھا، اس ایت کو دلیل بناتے ہیں قبر پرست لوگ۔ کون سے دلیل بناتے ہیں؟ کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ آپ کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ نبی علیہ السلام کی قبر پہ آ کے، مدینہ میں پہنچ کے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول ہماری شفاعت کیجیے گا اللہ کے سامنے۔ اور آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ کی امت بڑی پریشان ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ کے رسول کریں گے نہیں کریں گے وہ بات کا مسئلہ ہے، فی الحال یہ اللہ کے رسول سے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ کو پکار رہا ہے نا کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو فوت شدگان کو اور جو قبروں میں دفن ہو چکے انہیں پکارنا، یہ کیا ہے؟ یہ دعا جو اللہ کا حق ہے یہ قبر والے کو دینا ہے، شرک ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں ایسی آیتوں کو دلیل بناتے ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ آپ کے پاس جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تب آپ کے پاس آتے۔ آپ کے پاس کیوں آتے؟ کیونکہ جب وہ آپ کو نظر انداز کر کے کافر لوگوں کے پاس گئے تھے فیصلہ لینے کے لیے، تو انہوں نے آپ کی بھی حق تلفی کی تھی، ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ کے پاس آتے تاکہ آپ کی جو حق تلفی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، آپ کی جو توہین ہوئی ہے، اس کا ازالہ ہو جاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے تو معافی مل جاتی۔ تو یہ مقصد تھا آپ کے پاس آنے کا۔ اور آج کیا اللہ کے رسول کے پاس آنا ممکن ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس جانا ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو قبر کے پاس جائے گا وہ تو قبر کے پاس گیا، اللہ کے رسول کے پاس تو نہیں گیا۔ تو اس لیے اس کے اوپر عمل کرنا آپ کے فوت ہو جانے کے بعد ممکن ہی نہیں ہے۔ مزید اس موضوع پہ آخری ایک بات اور حدیث سن لیجئے، اور یہ حدیث بڑی اہم ہے، عقیدے کی اصلاح میں اس کا بڑا اہم کردار ہے، کہ سیدہ عائشہ کے سر میں ایک دفعہ درد تھا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا ہائے میرا سر با رأسا، تو آپ نے کہا ہائے میرا سر، یعنی کہ مجھے بھی مسئلہ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ عائشہ تمہیں کیا غم ہے، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اگر تو فوت ہو گئی اور میں ہوا زندہ، الفاظ کیا ہیں؟ اگر تو فوت ہوگی اور میں ہوا زندہ تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تو فوت ہوئی اور میں زندہ نہ ہوا تو پھر دعا نہیں ہو سکے گی، پھر استغفار نہیں ہو سکے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں عائشہ اگر تو فوت ہوئی اور میں کیا ہوا؟ زندہ، تو میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گا، تمہارے لیے استغفار بھی کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زندہ نہ ہوا تو یعنی کہ اگر میرے فوت ہونے کے بعد تو فوت ہوئی تو پھر میں تمہارے لیے دعا اور استغفار نہیں کر سکوں گا۔ اس سے پتا چلا کہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ سے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے استغفار کریں، یہ غلط ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یعنی کہ آپ سے شفاعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کی شفاعت برحق ہے، روز قیامت آپ کریں گے، لیکن آپ کی اس شفاعت کا امیدوار بننے کے لیے رابطہ آپ سے نہیں کرنا، فوت ہو جانے کے بعد رابطہ اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر جن کی نبی علیہ السلام روز قیامت شفاعت کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ پھر ایک اور بات مجھے آپ کے سامنے رکھنا پڑے گی، وہ کیا کہ ایک مشہور و معروف واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی آپ کی قبر پہ آیا اور آ کر اس نے چند عربی اشعار بھی پڑھے، اور پھر اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں، تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ آدمی چلا گیا، وہ آدمی چلا گیا، کون؟ ہمیں نہیں پتا۔ یعنی کہ جو باتیں بے دلیل ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں،
اچھا وہ آدمی چلا گیا، پھر آپ کی قبر کے پاس بیٹھنے والے کسی بزرگ کو خواب آیا. خواب میں کون آئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ نے کہا کہ اس آدمی کو جا کے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ آج بھی آپ کی قبر پہ آ کے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے استغفار کریں. یہ واقعہ بیان کر کے، یہ کہانی بیان کر کے ہم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے، جبکہ عقیدہ خوابوں سے ثابت نہیں ہوتا. عقیدہ ثابت ہوتا ہے قرآن و حدیث سے. جب قرآن و حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد کسی سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کریں، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو کسی کے خواب کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں اگر نبی کو خود خواب آئے علیہ الصلوۃ والسلام، تو نبی کا خواب دین ہوا کرتا ہے، شریعت ہوا کرتا ہے. باقی یہ کہ کوئی دعویٰ کر دے نبی میرے خواب میں آئے ہیں، ہمیں کیا پتا آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ تو کہہ رہا ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. اور بالفرض آئے بھی ہیں تو ہم آپ کے آنے کے موقع پہ جو آپ نے الفاظ کہے ہیں خواب میں آ کے، ان کا مقابلہ کریں گے ان الفاظ سے جو زندگی میں آپ کہہ کے گئے ہیں. تو اگر ان سے مخالف ہیں یہ الفاظ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہانی گھڑی ہوئی ہے، یعنی کہ سند ہے، یعنی کہ ایسی سند نہیں جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب دیکھیں یہ تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 64. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی گمراہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے کافی تفصیل سے گفتگو کر دی ہے، تو یاد رکھیے گا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ کون؟ یہی منافقین جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ فیصلے کے لیے اللہ کو چھوڑ کے دائیں بائیں جاتے ہیں. آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ فرمایا وَلَوْ، اور اگر انہم، بے شک وہ کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ کے بعد آپ آ دیں جاؤکا کی طرف. کس کی طرف آ دیں؟ اور اگر بے شک وہ جاؤکا آپ کے پاس آتے. کیا کرتے؟ آپ کے پاس آتے. کب؟ اذ ظلموا انفسہم، جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. ہماری اردو کے لحاظ سے یوں آسان ہوگا، عربی کی ترتیب تو وہی بہترین ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے کہ اگر بے شک وہ آپ کے پاس آتے، کب؟ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر، نظر انداز کر کے کفار کے پاس جاتے رہے، کہنوں کے پاس جاتے رہے، جادوگروں کے پاس جاتے رہے فیصلہ لینے کے لیے. تو آپ کے پاس آتے فاستغفر اللہ، تو آپ کے پاس آ کر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے، اللہ سے بخشش مانگتے، یعنی کہ اللہ سے استغفار کرتے. واستغفر، اور بخشش طلب کرتا، لہم، ان کے لیے، کون؟ الرسول، یہ رسول. اچھا اب وہ جو شروع میں آیا تھا لو کا جواب کی طرح لوجد اللہ، یہ اس کا جواب ہے. لوجد اللہ، یعنی کہ اگر وہ یہ والا طریقہ اختیار کرتے جو طریقہ بتایا گیا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ لام کا معنی البتہ، وجدو، وہ پاتے، اللہ تعالیٰ کو کیا پاتے؟ توابن، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا. آیت نمبر 66 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا وربک، فا کا معنی کیا ہے؟ پس، لا نہیں، واو آگے قسمیہ ہے جس کا معنی قسم ہوتا ہے. پس نہیں تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی، یہاں تک کہ یحکموا، وہ حاکم مانے، یحکموا، وہ حاکم مانے، فیصلہ کرنے والا مانے، کا کس کو؟ آپ کو. کس معاملے میں؟ فی ما شجر بینہم، اس معاملے میں جس میں شجر اختلاف ہو جائے، بینہم، ان کے درمیان. فی ما ہے، ما عموم کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ معاملہ کوئی بھی ہو، عقیدے کا ہو یا فقہی مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، یا دنیاوی مسئلہ ہو، مال کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یحکموا، کا آپ کو حاکم مان لے، فی ما، اس میں جس میں شجرہ اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بینہم، ان کے درمیان، اس میں آپ کو وہ حاکم مان لے، یعنی کہ فیصلہ لے کر آپ کے پاس آئیں. پھر ابھی بھی مومن نہیں ہوئے، فیصلہ لے کر آنا کافی نہیں ہے، جو فیصلہ آ جائے اس کو ماننا بھی ضروری ہے.
مومن بننے کے لیے، مومن وہ ہوگا ثم پھر لا یجدو وہ نہ پائیں، لا یجدو وہ نہ پائیں فی انفسہم اپنے دلوں میں حرجن کسی قسم کی تنگی مما قضیتا، مما اصل میں کیا من اور ما، اس چیز کے متعلق جس کا آپ نے فیصلہ کر دیا۔ مومن تب ہوں گے نمبر ایک فیصلے کے لیے کسی اور عدالت میں نہ جائیں، آپ کی عدالت میں آئیں، اور آج کی زبان میں اس عدالت میں آئیں جس عدالت میں فیصلہ کرنے والا قاضی فیصلہ کرتا ہو قرآن و حدیث کے مطابق۔ مومن یہ ہے مومن۔ فرمایا مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم مان لے ان امور میں جن میں ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، ثم پھر لا یجدو وہ نہ پائیں فی انفسہم اپنے دلوں میں حرج کسی قسم کی تنگی مما اس فیصلے کے متعلق قضیتا جو آپ نے دے دیا۔ اسی پہ بس نہیں ہے، آگے بھی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ اچھی طرح تسلیم کر لیں، اچھی طرح مان لیں، ظاہری طور پہ بھی مان لیں، یہ نہیں کہ جناب والا فیصلہ سن کے باہر نکلے تو چہرہ بگڑا ہوا، غصہ اس میں نظر آ رہا ہے اس قاضی کے اوپر جس نے حدیث کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ نہیں، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، اور دل میں بھی کوئی رنجش نہیں ہونی چاہیے، دل میں بھی آپ مطمئن ہیں بھی کوئی بات نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا قاضی صاحب نے حدیث سنا کے فیصلہ کیا، قرآن سنا کے، تو میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ تو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کا معنی کیا ہوگا؟ اچھی طرح تسلیم کر لیں، کیونکہ یسلموا کا معنی ہوتا ہے تسلیم کر لیں، اور آگے آ گیا تسلیما، تو اب معنی کیا ہو گیا؟ اچھی طرح تسلیم کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور دین اور شریعت کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔